غزوہ بدر ثانی سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6-7 مہینے مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے۔ کوئی قابل تذکرہ واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوا۔ آغاز ماہ ربیع الاول سن 5 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ مقام دومۃ الجندل کے حاکم عقیدر بن المالک عیسائی نے ایک لشکر عظیم مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے فراہم کیا ہے، اور ان قافلوں کو جو مدینہ سے بغرض تجارت شام کی طرف جاتے ہیں راستے میں لوٹ لیتا ہے۔ یہ نیا دشمن چونکہ زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا، اور اس کے حملہ آور ہونے سے اندیشہ تھا کہ منافقین یہود ارد گرد کے عرب قبائل مسلمانوں کی مشکلات کو اور بھی زیادہ بڑھا دیں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اس فتنے کو سر ابھارنے سے پہلے ہی دبا دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں سبا بن عرفت غفاری رضی اللہ عنہ کو عامل مقرر فرمایا اور خود 1000 مسلمانوں کی جمعیت لے کر دومۃ الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ دومۃ الجندل دمشق سے 5 منزل اور مدینے سے 10 منزل دمشق و مدینہ کے درمیان سرحد شام پر واقع تھا۔ بنی عذرا کے ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور راہب ہمراہ لیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو چلتے اور دن کو مقام کرتے۔ جب دومۃ الجندل کا ایک شب کا سفر رہ گیا تو رہبر نے کہا کہ دشمن کی چارگاہ یہاں سے قریب ہے، مناسب ہے کہ ان کے مویشیوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یہ خبر عقیدر بن المالک حاکم دومۃ الجندل کو پہنچی تو وہ اسی طرح لشکر اسلام کو یکایک قریب پہنچنے سے گھبرا گیا اور فرار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے دن وہاں پہنچے تو میدان خالی پایا۔ محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک کافر کو گرفتار کیا۔ اس سے حالات دریافت کیے تو اس نے صاف کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر سن کر سب فرار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں چند روز مقیم رہ کر چھوٹے چھوٹے دستے ادھر ادھر روانہ کیے، مگر کوئی مقابلے پر نہ آیا۔ اس طرح سرحد شام پر رعب قائم کر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف واپس تشریف لائے۔ رستے میں ایک عرب سردار نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ میرے علاقے میں خشک سالی کی وجہ سے چارہ نہیں ملتا۔ مدینے میں چونکہ بارش ہو گئی ہے اور وہاں خوب سرسبزی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں اپنے مویشی مدینے کی چارگاہوں میں چرانے کے لیے بھیج دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بخوشی اجازت دے دی۔ اس عرب سردار کا نام عینہ بن حسین تھا۔ اس سفر کا نام غزوہ دومۃ الجندل مشہور ہوا۔ اس مرتبہ مدینے میں واپس تشریف لا کر قریب 5 ماہ تک کوئی اہم واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی تربیت و تبلیغ اسلام میں مصروف رہے۔ شعبان سن 5 ہجری میں خبر پہنچی کہ بنو المستلق کا سردار حارث بن زرار جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے اور وہ عرب کے دوسرے قبائلوں کو اپنا شریک بنا رہا ہے کہ آؤ مسلمانوں پر حملے میں میرا ساتھ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق حال کے لیے بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو بطور ایلچی روانہ کیا۔ بریدہ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر اطلاع دی کہ حارث بن زرار اسلام اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بہت سے قبائل کو اپنے ساتھ ملایا ہے اور کسی طرح لڑائی اور حملے سے باز نہیں رہنا چاہتا۔ ساتھ ہی خبر پہنچائی کہ حارث اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ مدینے میں زید بن حارث کو عامل مقرر کیا اور لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 30 گھوڑے تھے، جن میں 10 مہاجرین اور 20 انصار کے تھے۔ مہاجرین اور انصار کے جدا جدا علم تھے۔ انصار کا علم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور مہاجرین کا علم بردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مقدمہ الجیش مقرر فرمایا، چونکہ متواتر متعدد حملوں میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہوئی دیکھی تھی، لہٰذا اس مرتبہ مال غنیمت کی لالچ میں عبداللہ بن ابی بھی اپنی جماعت منافقین کے ساتھ شریک ہو گیا۔ یہ منافق لوگ چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، اس لیے ان کو تمام اسلامی حقوق حاصل تھے اور شریک لشکر ہونے سے وہ منع نہیں کیے جا سکتے تھے۔ یہ سب سے پہلا موقع تھا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کی جماعت منافقین لشکر اسلام کے ساتھ بغرض قتال روانہ ہوئی۔ جنگ احد میں تو یہ لوگ رستے ہی سے لوٹ کر چلے آئے اور شریک جنگ نہ ہوئے۔ حارث بن زرار نے ایک جاسوس روانہ کیا۔ یہ جاسوس رستے میں اتفاقاً لشکر اسلام کے قریب پہنچا اور گرفتار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس کا جاسوس ہونا تحقیق ہو گیا اور اسلام لانے سے بھی اس نے انکار کیا تو رسم عرب اور جنگی آئین کے مطابق اس کے قتل کا حکم صادر ہوا اور وہ قتل کیا گیا۔
حارث کو جب اپنے جاسوس کے قتل ہونے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچنے کی خبر پہنچی تو وہ بہت پریشان اور بدحواس ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم آگے بڑھ کر ان کو اسلام کی دعوت دو۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو تبلیغ اسلام کی۔ انہوں نے اس کا سختی سے انکاری جواب دیا۔ اس کے بعد طرفین سے حملہ آوری ہوئی۔ کفار کا علمبردار ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ علمبردار کے گرتے ہی کفار کے پاؤں یکلخت اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر مسلمانوں کے سامنے سے بھاگ گئے۔ کفار کے جو آدمی گرفتار ہوئے ان میں جویریہ یعنی سالار لشکر کی بیٹی بھی گرفتار ہوئی۔ بہت سا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ واپسی پر منافقوں نے اپنی عداوت باطنی کے تقاضے سے ایسی تدابیر اختیار کی کہ بعض مہاجرین اور انصار میں شکر رنجی اور بے لطفی تک نوبت پہنچا دی۔ عبداللہ بن ابی نے انصار اور مہاجرین کے سوال کو خوب ابھارا اور یہاں تک کہ اس کی زبان سے نکلا کہ مدینے میں چل کر ان تمام مہاجرین کو مدینے سے نکال دیا جائے گا۔ اس سفر میں ایک اور قابل تذکرہ واقعہ پیش آیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہودج اونٹ پر رکھ دیا گیا اور یہ محسوس نہ ہوا کہ ہودج میں ہیں یا نہیں، حالانکہ وہ رفع حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ ان کو وہاں کسی قدر دیر اس وجہ سے لگی کہ وہ اپنی ہمشیرہ کا ایک ہار پہنے ہوئے تھی۔ اتفاقاً اس ہار کی ڈور کسی جھاڑی میں الجھ کر ٹوٹ گئی اور تمام موتی بکھر گئے۔ چنانچہ پرائی چیز تھی اس لیے اور بھی زیادہ اس کا خیال ہوا۔ زمین پر اس موتیوں کے چننے میں وقت زیادہ صرف ہو گیا۔ آپ واپس تشریف لائیں تو قیام گاہ خالی پا کر بہت پریشان ہوئیں۔ اسی عرصے میں صفوان بن معطل اپنا اونٹ لیے ہوئے پیچھے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے سپرد یہ خدمت تھی کہ وہ سب سے پیچھے قیام کرے اور قافلے کی روانگی کے بعد سب سے بعد میں قیام گاہ کا معائنہ کرتے ہوئے روانہ ہوں گے۔ اگر کسی کی کوئی چیز رہ گئی تو اس کو اٹھاتے لائیں اور اسی طرح کسی کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے۔ صفوان رضی اللہ عنہ کو یہ خدمت اس لیے بسپرد کی گئی تھی کہ وہ کثیر النوم بھی تھے کہ دیر میں سوتے ہوئے اٹھتے تھے۔ حسب دستور صفوان رضی اللہ عنہ قیام گاہ کا معائنہ کرتے ہوئے آئے اور انہوں نے ام المومنین کو دیکھا تو حیران اور پریشان رہ گئے۔ فوراً اپنے اونٹ سے اترے، ام المومنین کو اونٹ پر بٹھایا اور اس کا مہار پکڑ کر روانہ ہوئے اور لشکر سے جا ملے۔ جب اپنے لشکر میں اس طرح پہنچے اور لوگوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ سب متاسف ہوئے، لیکن منافقین کو بڑا اچھا موقع باتیں بنانے اور بہتان باندھنے کا مل گیا۔ منافقوں نے طرح طرح کی باتیں کر کر لشکر میں ایک طوفان برپا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان اور خاموش تھے۔ غرض منافقوں نے اس مرتبہ شریک لشکر اسلام ہو کر مسلمانوں کو اپنی شرارتوں سے پریشان کرنے کا خوب موقع پایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے جو بہتان باندھا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قریباً 1.5 ماہ اپنے والد کے یہاں رہیں اور مسلمانوں کو عام طور پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مظلومی کا یقین ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پاک دامنی اور بے گناہی کا حکم نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے صدیق ہونے کی گواہی دی۔ اس سے بیشتر ایک اور صدیقہ یعنی مریم صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بھی اس قسم کا بہتان یہودیوں نے باندھا تھا اور وہ بھی خائب و خاسر ہوئے، اور اس صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان باندھنے والوں کا انجام بھی خسران اور ہلاکت ہی ہوا۔ اس سفر میں منافقوں نے جو شرارتیں کی ان کا علم نبی اکرم کو ہوتا رہا۔ ابھی مدینہ منورہ میں داخل نہ ہوئے تھے کہ ایک صحابی نے عبداللہ بن ابی منافق کی بدکلامیوں کا ذکر کر کر استطاعت کی کہ اس منافق کی قتل کا حکم صادر فرمایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی چونکہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس لیے اگر اس کو قتل کیا گیا تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں کو قتل کرنے لگے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا سچا مسلمان تھا جن کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن ابی تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کو جب معلوم ہوا کہ میرا باپ گردن زنی ثابت ہو چکا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ عبداللہ بن ابی یعنی میرے باپ کے قتل کرنے کی خدمت میرے سپرد کی جائے تاکہ میں اس کا سر کاٹ کر لاؤں اور یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام باپ سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں عبداللہ بن ابی کو قتل کرنا نہیں چاہتا۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے وقت عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے خود باپ کو مدینے کے اندر داخل ہونے سے روک دیا اور کہا کہ تو منافق ہے، اس لیے تجھ کو مدینے میں داخل نہ ہونے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے متعلق حکم دیا کہ اس کو مدینے میں آنے دو۔ بنی المستلق کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ رضی اللہ عنہا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔
حارث چند روز بعد خود مدینے میں آیا اور اپنی بیٹی کو آزاد کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویریہ کو خود فدیہ دے کر رہا کر دیا۔ جویریہ نے اپنے باپ کے ہمراہ جانے کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنا پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہا کی منشا کے مطابق اور حارث کی رضامندی سے جویریہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس نکاح کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہا نے بنی المصطلق کے تمام اسیروں کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ جو قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار بن گیا، ہم اس کو قیدی یا غلام نہیں رکھ سکتے۔ ساتھ ہی تمام مال غنیمت بھی واپس کر دیا۔ اس طرح یہودیوں کے ایک قبیلے کے ساتھ اس نکاح کی وجہ سے دشمنی کی جگہ محبت پیدا ہو گئی۔ اس جگہ یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ بنی نذیر جب جلا وطن ہو کر خیبر اور شام کی طرف چلے گئے تو انہوں نے مسلسل اپنی کوششوں اور رشا دوانیوں کو مسلمانوں کے خلاف جاری رکھا۔ انہی کی کوشش سے عرب کے مشرک اور یہودی قبائل جا بجا مسلمانوں کی مخالفت کے لیے آمادہ ہونے لگے، اور انہی کی شرارتوں کا نتیجہ تھا کہ سرحد شام پر عیسائی فوجیں بھی مسلمانوں کو خطرے کی نظر سے دیکھنے لگی۔ چونکہ مسلمانوں کے خلاف تمام ملک عرب اور تمام عربی قبائل اکٹھے کر دیے گئے تھے اور جا بجا تمام بر اعظم عرب میں مسلمانوں کی مخالفت کے سامان ہونے لگے تھے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک کے ہر حصے اور ہر قبیلے سے خبردار رہنے کی کوشش فرماتے تھے، اور جہاں کہیں خطرے اور فتنے کے قوی ہونے کا اندیشہ ہوتا اپنی اسلامی فوج کے ساتھ پہنچ کر اس فتنے کو قوی ہونے سے پہلے دبا دیتے تھے۔